آدم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت پیدا فرمائے. حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی تیسری آیت نمبر 3 ہے. گزشتہ محفل تفسیر میں اس آیت کا میں نے ترجمہ عرض کیا تھا. آج اس کی کچھ وضاحت بھی ہو جائے. مولا کریم کامیابی عطا فرمائے. پروردگار فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ڈر رہے ہو اس بات سے کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کرو گے. یا یتیم سے مراد یتیم لڑکیاں، یتیم لڑکے بھی. انصاف تو یتیم لڑکوں کے درمیان بھی ہونا چاہیے، یتیم لڑکیوں کے درمیان بھی ہونا چاہیے، مگر یہاں پر بات چل رہی ہے نکاح. اس زمانے میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ دستور تھا کہ یتیم لڑکیوں کو نکاح میں لے آتے مگر ان لڑکیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو دیگر لڑکیوں کے ساتھ ہوتا. یعنی مہر کے معاملے میں دیگر عورتوں کو جو مہر ہوتا اس کی بنسبت بہت ہی کم مہر یتیم لڑکیوں کو دیتے اور وہ بھی ان سے وصول کر لیتے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لڑکی جس کا باپ زندہ ہے، اگر اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا جائے تو باپ پوچھے گا یا نکاح کے پہلے ہی مہر کو طے کر دے گا اور سارے شرائط کو پیش کر دے گا. مگر جو یتیم لڑکی ہوتی وہ بے سہارا ہوتی. دیکھیے یتیموں کو سہارا میرے نبی نے دیا. اس سے پہلے یتیموں کی لوگوں کے پاس کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ لوگ انہیں منحوس مانتے ہیں. یتیم بچہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو کہتے ہیں کہ منحوس ہاتھ کے ہاتھ کیوں رکھ دیا، کیونکہ اپنے باپ کو کھا لیا. کہ کتنا بڑا ظلم غلط ہے یتیموں کو. کیا کوئی بچہ اپنے باپ کو کھاتا ہے؟ اس کی تقدیر میں موت تھی، وہ مر گیا. باپ کی تقدیر میں موت تھی، باپ کا انتقال ہو گیا. اب یہ بچہ رحم کے قابل ہے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بچے کو
ایسا پیار دیا جائے کہ بات کی کمی کا اسے احساس نہ ہو، یہی تعلیم اسلام دے رہا، جبکہ اسلام سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو یتیم ہے، اس کا باپ مر گیا، یہ نحوست والا، اس کے اندر برکت نہیں، اسے ہٹاؤ، اسے دور کرو، یہ رویہ چل رہا ہے۔ اور جو لڑکی یتیم ہوتی اس کا نکاح اس کے رشتہ داروں میں کوئی کر لیتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو کسی باندھی کے ساتھ کیا جاتا، اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ اور میرے سے جب پوچھا جائے کہ تو حق کیوں ادا نہیں کرتا، تو جواب دیتا کہ ایسا ہی دستور ہے، میں اگر یتیم لڑکی کے ساتھ وہ سلوک کروں جو کسی باپ والی لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اے لوگو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، فانکحوا، تو تم نکاح کرو دیگر عورتوں سے، اس یتیم لڑکی کے تم شوہر مت بنو، اس کے تم وکیل ولی بن جاؤ، اس کے سرپرست بن جاؤ، اس کا نکاح دوسرے سے کرو، اور تم باپ کی طرح کھڑے ہو کر بچے کا حق مانگو اور اسے مہر دلاؤ، صحیح جگہ اس کا رشتہ کرواؤ، تم خود اس سے نکاح نہ کرو، کیونکہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تم انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، اب تم نکاح کرو ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں جو تمہیں پسند آئے۔ اس بات میں بڑی حکمت، ما طاب لکم من النساء، جو عورت تمہیں پسند آئے، یا یہ مطلب ہے کہ جس عورت سے بھی تم نکاح کرو اس عورت کو تم پسند کرنے لگ جاؤ کیونکہ تمہاری ہو گئی ہے۔ نکاح سے پہلے آزمانا ہے، دیکھنا کہ عورت کی کیا خصلت، نکاح کے بعد دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ موبائل جب تک دکان میں تھا میں اسے دیکھتا رہا، میں اس کو جانتا رہا، کیسا ہے، اس کا سائز کیسا ہے، اس کے اندر کیسی آسانیاں ہیں، لیکن جب پیسہ دے کر میں نے خرید لیا، ابھی میرا ہو گیا، تو دوسرا اگر اس میں کمی بتائے کیا ہے موبائل ایسا ہے، دیکھ اچھا ہو گیا میرا، کوئی اسے ٹکر دے دے تو ہمارے دل کو دھکا لگتا ہے، بھائی بھول جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہ احتیاط موبائل کے بارے میں، اور اتنا لگاؤ موبائل سے کب ہوا جب ہم نے اسے خرید لیا، اس کی قیمت دے دی۔ عورت کو تم خریدتے نہیں ہو، عورت کو اپنا لیتے ہو اور اس کی قیمت نہیں بلکہ اس کا مہر دیتے ہو، جو تمہاری ہو گئی اسے اپنی سمجھو، اس کے اندر عیب نہ نکالو۔ نکاح کے پہلے سوچو، حضور پرنور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح 4 خصلتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، حسبها ونسبها ومالها وجمالها ودینها۔ پہلی چیز اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کا خاندان اور اس کا پیشہ، کس پیشے کے لوگ ہیں اس کے باپ دادا اور کیسا خاندان ہے اس کا۔ اس کے بعد اس کی دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے نکاح کے پہلے، نکاح کے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھنا ہو، کیا ہو بیک گراؤنڈ، یعنی پیٹ کے پیچھے گراؤنڈ دیکھنا
بیک گراؤنڈ کا مطلب جسے تم بیوی بنا رہے ہو وہ کیسی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، جسے تم سسرا بنا رہے ہو وہ کتنا مالدار، تاکہ خوب لوٹتے رہے، اسے لیتے رہے۔ یہ بنیادی کھوکھلی ہے، کیونکہ بیوی کو اپنا کر بیوی پر خرچ کرنے کے بجائے بیوی کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ بیوی کو دبا نہیں سکتا، ہمیشہ دب کر ہی رہنا پڑے گا، ہمیشہ دب کر رہنا پڑے گا۔ جب تک دب کر رہے گا وہ اپنے باپ سے وصول کر کے اسے دیتی رہے گی، ذرا آنکھیں نکالے گا تو بولے گی کہ میرے باپ کی طرف سے جو رپورٹ ہوتا ہے وہ بند کر دوں گی، جو مل رہا ہے وہ کٹ کر دوں گی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، دیکھنا ہی چاہیے، کیونکہ اچھے خاندان کی عورت عموماً اچھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا مال، اس کی دولت دیکھی جاتی ہے، اور اس کا جمال یعنی اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، کیسی ہے یہ دیکھتے۔ یہ چیز بھی بہت عام ہو گئی، یہ بیماری کیسے ہونا، خوبصورت ہونا، پورا نقشہ اتار لیتا، عورت گوری رہنا، لمبے لمبے بال رہنا، ناک اونچی رہنا، ہونٹ نرم رہنا، دیکھنے جو لوگ دیکھنے جاتے ہیں ان کو انسٹرکشنز اب اتنا ڈھونڈ 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 کر نکالنا، اور یہ بھی لوگوں میں دستور ہے کہ وہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے یہ دینی، اس کے دین کو دیکھتے، خاندان اور پیشے کو، مال و دولت کو، حسن و جمال، چوتھی چیز اس کے دین و ایمان کو ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، اے مومن بندے دیندار عورت کو اپنا کر کامیاب ہو جا، فاظفر ظفریاب ہو جا یعنی کامیاب ہو جا۔ تو کامیابی مرد کو اس وقت ملتی ہے جب اسے بہترین بیوی ملے، کیونکہ بیوی ہم سفر ہے، شریک حیات ہے، لائف پارٹنر، آپ سے جدا بھی، آپ کی ہر چیز کی خبر کسی کو ہوگی تو آپ کی بیوی کو ہوگی، اور بیوی کا ہر راز کوئی جانتا ہے تو آپ جانتے ہیں۔ تو گویا میاں بیوی دو بدن ہیں، مگر یہ ہی خیال ہے دونوں کا، یہ ہی امنگ ہے دونوں، کیونکہ بیٹا جب کامیاب ہوتا ہے تو باپ بھی خوش ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہوتا ہے، اس کے بعد ہی دیگر یہ نہیں پوچھ سکتے کہ باپ کی خوشی زیادہ ہے ماں کی خوشی زیادہ ہے، تو دونوں کی خوشی یکساں، کیونکہ دونوں ہی اس کی اصل ہے، دونوں ہی اس کی جڑیں۔ تو دیندار عورت کو دیکھو اور اسے اپناؤ۔ اب دیندار عورت آج کل ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھ گئی، غلط نہیں ہے مگر ادھوری، نماز روزے کی پابند نہیں تو بس ہے، نماز پڑھتی کیا، روزہ رکھتی کیا، باقی نماز روزہ دین کی چیزیں، لیکن نہیں پورا دین نہیں، پورے دین میں سچائی بھی آ جاتی ہے، امانت داری بھی آ جاتی ہے، شرم و حیا بھی آ جاتی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ جب دین والی عورت آئے گی تو سب سے بڑی راحت جو مرد کو ملے گی وہ یہ کہ دین والی عورت مرد کا مقام جائے گی، مرد کو ناراض کرنے کا گناہ کیا ہے یہ جانے گی، مرد کو خوش کرنے میں کتنی نیکی ہے یہ جانے گی۔ لہذا وہ عورت جو دین کا علم رکھتی ہے وہی اپنے مرد کو پرسکون زندگی دے سکتی، اسے پتا ہے
کہ مرد کا دل توڑنے سے کیسا عذاب آتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، مرد کا مقام کتنا اونچا، مرد کی خدمت کرنے میں کیسا اجر و ثواب ہے۔ یہ کون سی عورت جانے جس عورت کے پاس علم دین ہو، تو علم والے ہو، ایسی عورت کو اپناؤ۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں تابا لکم، جو تمہیں پسند آئے، تو جو پسند آئے نکاح کے پڑھ، اور نکاح ہو جانے کے بعد اس عورت کو جو آپ کی بیوی بن کر کتنی بڑی قربانی دیتی ہے عورت، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ ارے تمہاری خاطر وہ اپنا وہ گھر چھوڑ دیتی ہے جس میں اس کی زندگی کے 20 برس گزر گئے، 22 برس گزر گئے، اپنے باپ کی شفقت کو چھوڑ کے آتی، ماں کی ممتا کو چھوڑ کے آتی، بھائی بہنوں کے پیار کو چھوڑ کے آتی، سب کو چھوڑ کر تمہاری ہو گئی، اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تمہاری ہو گئی، کیا حال کرتی ہو نکاح کے موقع پر؟ بس میں اس شوہر کی ہو گئی، یہی میرے لیے سب کچھ، راتیں بھی اس کے ساتھ گزاروں گی، دن بھی اس کے ساتھ گزاروں گی، جب رہے گا تو خدمت کروں گی، جب جائے گا تو اسی کے خیال میں رہوں گی۔ اتنی بڑی قربانی دیتی ہے عورت جو دلہن بنتی، مگر ان حقیقتوں کو ذہن میں نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے مرد بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے، ایسا برا سلوک کرتے ہیں کہ اسے اپنائیت کے بجائے اسے غیر کے ساتھ کے مقام میں رکھتے ہیں۔ تو کیا کرے، تو کیا لائی، تو کیا دے، تو کیا کرے، اسے غیر بنا دیتے ہیں، جبکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئے، تو اس کی قربانی پہ غور کرنا چاہیے اور اسے پسند کر لینا چاہیے۔ تو یہ تمہاری تقدیر میں تھی، آنے کے پہلے تک اس کا کوئی عیب نظر آتا تو آپ اس کو اپناتے ہی نہیں، آ جانے کے بعد یہ عیب ہے اس لیے میں اسے رکھنا نہیں چاہتا، کہیں کہیں بڑا عیب بھی نہیں رہتا، کوئی مجھے ہی نہیں رہتا ہے، اس کی آواز موٹی ہے، اس وقت میں اسے بیوی رکھنا نہیں چاہتا ہوں، کیا یہ عجیب بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نکاح کا حکم نہیں دیا، بلکہ نکاح کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ماں طاب لکم، جو تمہیں پسند آ جائے یا جو تمہیں پسند ہو جائے، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی یتیم لڑکیوں کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرو، اور تمہیں اختیار دیا کہ مثنی، 2 عورتیں رکھ سکتے ہو تم بیک وقت، وثلاثہ، اور 3 عورتیں رکھ سکتے ہو، ورباع، اور 4 عورتیں بھی رکھ سکتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ 2 سے بھی چھوڑ کے مثنی، تمہاری پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4، 2 سے بھی شروع کیا۔ یہ جو 2 کی کا حکم دیا ہے، یہ حکم جو ہے کوئی فرض کے درجے کا حکم نہیں یا واجب کے درجے کا حکم نہیں ہے، اس میں آپ کو بس اجازت دی گئی، اجازت، کیونکہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں بھی کسی مرد کو 2 کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، یا اللہ نے اتنی دولت دے رکھی ہے کہ وہ 2 بیویوں کا حق ادا کر سکتا ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس میں بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ انصاف نہیں کر سکتے تو یہ کو رکھو، یہ میں بڑا سکون، اور کسی عورت کو سہارا دینے کی ضرورت پڑ گئی، عورت بیوہ ہوئی، اس کا کوئی سہارا نہیں، کوئی اسے نکاح میں نہیں لا رہا ہے، یا آپ اسے سہارا دے سکتے ہیں، تو
بیوہ کو اپنے نکاح میں لا کر سہارا دے دیں گے تو کیسے اجر و ثواب کا کام؟ تو اللہ نے کہا کہ مثنا 2 3 اور 4، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لمٹ رکھ دی، کیونکہ جاہلیت کے دور میں ان لمیٹڈ نکاح کرتے تھے، اور اسی طرح دوسرے دھرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی کئی بیویاں ہوتی ہیں، اور دوسرے دھرم والے انسان کو خدا کے باپ مان لیتے، پھر کہتے ہیں ہمارے خدا کو اتنی بیویاں، تو انسان تو خدا نہیں ہوتا۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی روک نہیں تھی، اور اس زمانے میں بھی اگر ایسی اجازت دے دی جائے کہ جتنے نکاح چاہو کر لو، تو کئی لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں جو 4 سے زیادہ عورتوں کو اپنائیں، کیونکہ ایک انسان 4 عورتوں تک کو تو سنبھال سکتا ہے، اس سے بڑھ جائے تو اس کے لیے بڑی پریشانی آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ انسان کو یہ پابندی نہیں رکھی، وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کوئی مرد خواہش کے لیے نکاح کرے گا، مگر میرے نبی خواہش کے لیے نہیں، دین کے لیے نکاح کرے گا، دین کے کو بچانے کے، دین کو پہنچانے کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں سے عورتوں کو اپنایا اور نکاح کیا، ان میں جتنی عورتیں آئیں وہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، صرف یہ کنواری عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، وہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ وہ بھی کس عمر ہجرت ہو گئی 50 پر 3 سال کی عمر، تو اس عمر میں حضور نے کم سن لڑکی سے کیوں نکاح کیا؟ اس لیے کہ عورت کی عمر کم رہے گی تو اسے نبی کی باتیں یاد رہیں گی، اور وہ لوگوں تک ان باتوں کو پھیلائے۔ دین کا 2/3 حصہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے لوگوں تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا ثلثی دینکم من هذه العمیرہ، اس لال رنگت والی سے 2/3 دین حاصل۔ دیکھیں حضور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو عائشہ کہہ کے بہت کم پکارتے، عائشہ تو نام ہے ان کا، مگر حمیرہ کہتے ہیں، حمیرہ ان کا نام نہیں، لقب حمیرہ کے معنی لال رنگت والی۔ تو اپنی بیوی کو پیار سے بلانا یہ نبی کی سنت، مگر آج معاملہ الٹ گیا، نکاح کے پہلے 1000 میسج بھیجتا آئی لو یو آئی لو یو، نکاح ہو جانے کے بعد کبھی بولتا نہیں بیوی سے آئی لو یو، آئی لو یو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، نکاح کے پہلے 1000 بار بولتا، نکاح ہونے کے بعد شرم آ جاتی ہے، نہیں بولتا، جبکہ نکاح کے بعد یہ کہنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، شوہر بیوی سے کہے میرے دل میں تمہاری محبت ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ کہہ دینے سے بیوی کے دل کو تسلی ہو جائے۔ تو اگر محبت نہیں رہتی تو ادھر ادھر گھوم کر آتا، میرا کام 5 بجے ختم ہوا، 5:30 کو میں آ گیا، کیوں؟ تمہاری محبت کی وجہ سے آیا، ورنہ میں ادھر ادھر گھومتا، کسی کے گھر کو بھی چلے جاتا، تمہارا ہی خیال تھا اس لیے آ گیا۔ اتنا کہنا کافی ہے، بولی عورت خوش ہو جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا وہ کیا عائشہ، اے عائشہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے عائشہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم اسے انگریزی میں کیسے بولیں؟ او عائشہ آئی لو یو، وہی تو بولیں گے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ
یہ کہنا جائز ہے، بیوی سے یہ کہنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں جائز ہے۔ اگر بیوی کی زبان انگریزی ہو تو کیا کریں گے؟ کیا کیسا بولے کیا؟ لندن والی ہے آپ کی بیوی تو یہی بولے گا آئی لو یو۔ یہ کوئی غلط جملہ نہیں ہے، مگر غلط طور پہ اسے استعمال کیا ہے۔ جس عورت سے محبت کرنا ہی نہیں چاہیے، اجنبی عورت، اس سے کہتے ہیں آئی لو یو، آئی لو یو 1000 بار۔ جو اس کی بیوی بن گئی اس کو ایک بار بھی نہیں کہتے، اتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے حساب جو نکاح تم لوگ کرتے ہو ایسا مت کرو۔ 2 اور بھی ضرورت پڑ گئی تو 3، اور بھی ضرورت پڑ گئی تو 4 کے بعد فل اسٹاپ، نان اسٹاپ نہیں ہونا، فل اسٹاپ ہونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دور میں جب یہ حکم نہیں نازل ہوا، کسی صحابی کی 10 بیویاں تھیں، بیک پر 10 بیویاں، کیونکہ شریعت نہیں اتری تھی پوری۔ جب یہ حکم آ گیا تو صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے تحتی 10 نسواں، میری کفالت میں 10 بیویاں، اب اللہ نے پابندی لگائی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک 4 وطلق سائرہ، 4 کو رکھ، باقی کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے باہر کر۔ تو صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ تو بعض لوگ اس سے ایک غلط بھی استدلال کرتے ہیں، ایسے فرقے بھی ہیں جو کہتے ہیں 2 بھی 3 5، 5 بھی 4 9 بیویاں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ 2 اور 3 اور 4، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم نہیں دیا، 2 کرو، 2 کے اوپر 3 کرو، 3 کے اوپر 4 کرو تو پورے 9 کرو، ایسا نہیں۔ ایسا بھی چند لوگوں نے استدلال کیا، یہ استدلال نہیں۔ استدلال کا معنی کیا ہے؟ نتیجہ نکالنا۔ یہ نتیجہ نکالنا نہیں ہے بلکہ غلط مطلب بیان کرنا۔ تو 2 اور 3 اور 4، فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں ڈر ہے، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کرو گے، 2 بیویوں کو رکھو گے انصاف نہیں کرو گے، اور بہت مشکل ہے انصاف کرنا۔ ہمارے استاد کہتے تھے 2 بیویوں کی رات جھگڑے کی رات، 3 بیویوں کی رات 3 طرح ہو جانے کی رات، برباد ہو جانے کی، 4 بیویوں کی رات جنازے کی رات، 4 مل کے جنازہ اٹھائے، یہ بیوی کی رات سکون کی رات۔ مگر جب ضرورت ہو تو اسلام اجازت دیتا، اور اس کے لیے بیوی سے اجازت لینا، اخلاقی طور پر اجازت لے لیں گے تو اچھی بات ہے، مگر لازمی نہیں۔ مرد کو اللہ نے اختیار دیا، بشرطے کہ اس کے پاس اتنی حیثیت ہو کہ وہ 2 بیویوں کو خوش رکھے، دونوں کا حق ادا کر سکے، تب اسے اجازت ہے۔ اسے پھر اللہ نے کہا کہ فواحدۃ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم 2 بیویوں میں انصاف نہیں کرو، 2 میں انصاف نہیں کرو گے تو 3 کہاں سے رکھو گے، 4 کہاں سے رکھو گے؟ انصاف کے ساتھ سلوک کرنا، 2 بیویوں کے ساتھ دونوں کو یکساں حق دینا، ایک رات اس کے ساتھ تو دوسری رات اس کے ساتھ گزارنا۔ ایسا نہیں کہ نکاح کر کے دوسری بیوی کے ساتھ ہی رہنا، پہلی بیوی کو پلٹ کر بھی نہیں دینا، یہ تو ناانصافی ہوگی، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ایسا کرنے والا مجرم، تو دونوں کو یکساں مقام ہے۔ اب رہا دل کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قبضے میں ہے، کیونکہ کسی عورت کا سلوک اتنا اچھا رہے گا کہ خود بخود تمہارے دل میں اس کی محبت رہے گی، مگر ظاہری سلوک، دیکھیے 2 بیٹے، اس بیٹے کو بھی 2 روٹیاں کھلاتے، اس بیٹے کو بھی 2
کہ نہیں، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری باندیاں ان سے اپنا کام چاہے، باندیاں ملکت ایمانکم، تمہارے سیدھے ہاتھ جن عورتوں کے مالک ہیں، یہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ، ایمان کا معنی سیدھے ہاتھ، ملکت تمہارے سیدھے ہاتھ جس کے مالک ہے، مطلب تمہاری باندی، کیونکہ انسان اپنی باندی کا، اپنی کنیز کا، یہ جو لیڈی سلیو ہے کنیز یا باندی، اس کا مالک ہوتا ہے، اور وہ چیز تو ہے، کوئی کسی کا غلام بھی نہیں ہے، کوئی کسی کی باندی بھی نہیں، وہ دور ختم ہو گیا۔ یہ دور کب آ سکتا ہے؟ اگر جنگ چھڑ جائے، مسلمانوں کو غلبہ اور مشرک قوم کی عورتیں خیر ہو کر ہمارے پاس آ جائیں، تو ایسی عورتیں ہمارے باندیاں بن جائیں۔ انہیں باندی بھی کہتے ہیں، لونڈی بھی کہتے ہیں، کنیز بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اسے امتن کہا جاتا ہے۔ غلام کو عبد اور لونڈی کو امتن کہا جاتا ہے۔ تو تمہاری جو باندیاں ہیں ان سے تو نکاح نہیں ہوتا تمہارا، مگر وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہے، تمہاری باندی ہوتی، تو ان کے ذریعے تم اپنی نفس کی ضرورت کو، نفسانی ضرورتوں کو پورے کر سکتے ہو، مگر دو کو بیویاں بناؤ گے تو دونوں کے ساتھ انصاف کرنا لازمی ہے۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یعنی ایک ہی عورت سے نکاح کر لو تو یہ بات کے بالکل قریب ہے کہ تم ایک طرف مائل نہیں ہو، زیادہ پیار کرو گے تو اسی سے کرو گے، کم پیار کرو گے تب بھی اسی سے کرو گے۔ اگر دو رکھ لیں گے تو وہاں پر کیا آ جاتا؟ کمپٹیشن آ جاتا۔ آج یہ عورت ایک پٹیشن دیتی، وہ ایک پٹیشن دیتی، کمپٹیشن آ جاتا، دونوں میں مقابلہ ہو جاتا، دونوں کو یکساں درجہ دینا، اسے چورا لیے کپڑوں کا تو اسے بھی لینا چاہیے، اس کو سالن کے لیے جو چیزیں خرید کر دی اس کو بھی وہ دینا چاہیے، یہ ہے انسان۔ اور یہ چیز ممکن تو ضرور ہے مگر مشکل بھی۔ تو یہ عورت سے نکاح کرو، اس میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالی کہ تم یہ کی طرف مائل نہیں ہو جاؤ گے اور دوسرے کو چھوڑ دو گے۔ یہ غلطی تم سے ہو سکتی ہے، ایک عورت کے ساتھ تم مہینہ بھر رہ جاؤ گے، دوسری عورت کی خرید بھی نہیں جاؤ گے، یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر تم غریب ہو تو تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے گی تو بھی تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ ایک عورت سے ہونے والی کئی اولاد رہے تب بھی تمہاری ذمہ داری کم رہے گی۔ اور تعول زیادتی کرنا، تم زیادتی کرنے سے بھی بچو گے۔ اگر دو ہو جائیں گے تو ایک کے ساتھ تمہارا رحم رہے گا، دوسرے پہ تمہارا ستم ہو جائے گا۔ یہ سارے اندیشے، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، اس لیے دو نکاح کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور وہ بھی ضرورت ہو ایک طرف، حیثیت بھی ہو دوسری طرف، دونوں چیزیں ہو، ضرورت بھی نہیں ہے، حیثیت بھی نہیں ہے، بس شوق ہے، شوق کے لیے کر لیتا ہے تو وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو آج اسلام پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کیا اسلام دو عورتوں کی اجازت دے گا؟ دیکھیے، اسلام دو بیویوں کی اجازت دیتا ہے تو ایک بچے کی بھی اجازت دے گا۔ کئی ایسے ہیں جو ایک عورت کو رکھتے ہیں مگر کئی ایسی عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں جن سے وہ نکاح نہیں کرتے، مگر بیوی سے بڑھ کر اس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ بیوی سے بھی اتنے بے تکلف نہیں ہوتے جتنے تکلف اجنبی عورتوں سے ہو جاتے ہیں، اور اسے کوئی جرم نہیں سمجھتا۔ آج بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اچھی
چیز کو جرم مانا جاتا ہے، جرم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک 18 سال کا نوجوان نکاح کرے گا تو انلیگل، جائز نہیں، یہ قانون ہے ہمارے یہاں کا۔ 21 سال مرد جبکہ وہ بالغ ہو جاتا ہے 15 سال میں، 16 سال میں، 21 میں لگتا، اگر 18 سال میں نکاح کر لیا تو مجھے 18 سال کا لڑکا کسی لڑکی سے زنا کر لیا اور اسے اولاد بھی ہو گئی تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ نابالغ لڑکے نے زنا کر لیا۔ نابالغ بات زنا کیسے کرے گا؟ نابالغ کو کہتے ہیں، یہاں کی زبان میں اسے نابالغ کہیں۔ اور لڑکی اس کی عمر 18 نہیں ہوئی، 17 سال میں حمل رک گیا، نابالغ کا حمل رک گیا۔ اگر کوئی لڑکا 18 یا 17 سال میں کسی لڑکی سے ناجائز طریقے سے تعلق قائم کر لیا، اسے اولاد بھی رک گئی، تب بھی وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، اسے نادانی کا نام دے دیتے ہیں۔ اگر وہ پابندی کے ساتھ نکاح کر لے تو بہت بڑا مجرم ہے۔ اسی طرح 2 بیویاں رکھنے والا بہت بڑا مجرم، یہ بیوی رکھا ہے دوسرا سائڈ پہ ناجائز عورت کو رکھا، وہ مجرم نہیں۔ تو اسلام ہمیں نفاست کی، پاکیزگی کی تعلیم دے رہا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو اے مومنو، تمہیں اجازت ہے، اگر ضرورت ہے اور اللہ نے تمہیں حیثیت دے رکھی ہے تو تم دین کی خدمت کے لیے، تاکہ تمہاری اولاد زیادہ ہوگی تو مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھے گی، اور اگر تم 2-3 عورتوں سے نکاح کرو گے تو تمہاری وجہ سے سہارا مل جائے گا، غریب عورتوں کو سہارا مل جائے گا۔ تو اس کی تمہیں اجازت ہے، مگر اس اجازت کے ساتھ یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ تم انصاف کو قائم رکھو 2 بیویوں کے درمیان۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کرو گے تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی عورت کو رکھو۔ جب ایک عورت کو رکھو گے تو وہاں پر ناانصافی کی بات نہیں ہے، 2 بیویوں میں انصاف کرنے کی بات ہی نہیں آتی، ہے ہی ایک تمہاری، سکون میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی، پریشانی میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور اس طرح کر لینے سے تم ظلم سے بھی بچ جاؤ گے، اور ایک ہی عورت کی طرف لگ کر دوسری عورت کو جو دکھ دے رہے ہو تم، اس سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 4 آیت شروع ہو رہی ہے، تو اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دعا کیجیے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال مسلمان مردوں کو اپنی عورتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمان عورتوں کو اپنے شوہروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔